وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 238 میں سورۃ الرحمن آیت نمبر 72 سے آیت نمبر 78 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حور مقصورات فی الخیام. کلمت حورن میں حرف الحاء کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. آخری میں را پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف المیم ہے. کلمت مقصورات میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا. تو ہم یہ تنوین کو میم میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. حور مقصورات. کلمت مقصورات میں حرف القاف ہے. قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. کیونکہ قاف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور کیونکہ اس پہ جزم ہے لہذا یہاں قاف کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا. تو ہم حرف القاف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. مقصورات. صاد حروف تفخیم میں سے ہے تو ہمیں صاد کو بھی بھاری آواز میں پڑھنا ہے. حرف الراء کی حرکت ہے زبر تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم. ہم حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے اور مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں. لہذا ہمیں مد الف کو بھی تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. مقصورات. آخری میں تا پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف الفا ہے. کلمت فی فا حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا. تو ہم یہ تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. مقصورات فی. کلمت الخیام میں خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خا حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم خا کو بھاری آواز میں پڑھیں گے اور کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے تو ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے. حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربكما تكذبان. کلمت فبأي میں فا پہ زبر ہے. با کے نیچے زیر ہے اور الف پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں حرکات کو ظاہر کریں گے. آخری میں یا پہ تشدید ہے تو ہمیں دو حرف کے برابر یا کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت دو حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف لیا ہے تو یہ دو یا ہے یا ساکن اور یا متحرک اور کیونکہ تشدید زیر کا ہے تو ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے. فبأي. کلمت آلاء میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد واجب متصل ہے اور مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ربکما میں حرف الراء پہ زبر ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم. ہمیں حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. با پہ تشدید ہے تو ہم دو حرف کے برابر با کو پڑھیں گے. کلمت تکذبان میں دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے اور کیونکہ دال پہ تشدید ہے تو ہمیں دو حرف کے برابر دال کو پڑھنا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ. کلمت یطمثہن میں تو ہے اور تو حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس پہ جزم ہے اور تو بھی حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہمیں یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھنا ہے. یطمثہن. حرف ثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کیونکہ یہاں ثا ساکن ہے
لہذا ہمیں تھا کو ہمزے سے پڑھنا ہے۔ ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے یطمثہن۔ آخری میں حرف نون پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے۔ کلمت انسن میں نون ساکن ہے، پھر حرف سین ہے، سین حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، انسن۔ آخری میں سین پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف القاف ہے کلمت قبلہم، قاف حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ کیونکہ حرف القاف حروف التفخیم میں سے ہے اور غنہ اپنے اگلے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہمیں یہ غنہ کو تفخیم سے ادا کرنا ہے، انسن قبلہم۔ کلمت قبلہم میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، کیونکہ با پہ جزم ہے اور حرف البا بھی حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے، قبلہم۔ لام پہ زبر ہے اور ہا پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے۔ کلمت جان میں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد لازم کلمہ مثقل ہے، ہم اس مد میں اپنی آواز 6 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ آخری میں نون پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان۔ کلمت متکئین میں حرف تا پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر تا کو پڑھنا ہے۔ کلمت علا میں عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے۔ کلمت رفرفن میں را کو تفخیم سے پڑھیں گے کیونکہ اس پہ زبر ہے، کیونکہ یہاں فا ساکن ہے اور فا بھی حروف الہمز میں سے ہے تو ہمیں یہ کلمہ کو ایسے پڑھنا ہے، رفرفن۔ آخری میں فا کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الخا ہے کلمت خضرن، خا حروف الاظہار میں سے ہے اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے، رفرفن خضرن۔ کلمت خضرن میں حرف الخا کو تفخیم سے پڑھنا ہے۔ ضاد کے ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ہے، کیونکہ ضاد حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے اور اس پہ جزم ہے، لہذا ہمیں ضاد کو ظاہر کرنا ہے۔ آخری میں را کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الواو ہے کلمت وعبقرین، واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے، خضر وعبقرین۔ کلمت عبقرین میں با پہ جزم ہے لہذا ہمیں با کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھنا ہے، وعبقرین۔ حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق، یہاں ہمیں حرف را کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے۔ آخری میں یا پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر یا کو پڑھیں گے اور اس کے نیچے تنوین زیر بھی ہے، پھر حرف الحا ہے کلمت حسان، حا حروف الاظہار میں سے ہے تو ہم تنوین کو ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے، وعبقری حسان متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام۔ کلمت تبارک میں حرف الرا پہ زبر ہے تو ہم حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت اسموں کی شروعات میں الف ہے لیکن یہ حمزۃ وصل ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے، کاف کے بعد حرف سین کو پڑھیں گے۔ یہاں سین ساکن ہے لہذا ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے، تبارک اسم۔ کلمت ربک میں حرف البا کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے۔ کلمت الاکرام میں کاف ساکن ہے کیونکہ کاف بھی حروف الہمز میں سے ہے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے، والاکرام۔ حرف الرا پہ زبر ہے اور اس کے بعد مد الف ہے تو ہمیں یہ دونوں حرف کو تفخیم سے پڑھنا ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔
اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام۔ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں محفوظ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔